آپ تو جانتے ہیں لیکن سلام کی بھی فضیلت ہے. بہت سے لوگ درود تو پڑھتے ہیں لیکن نبی پہ سلام نہیں پڑھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں. یہ درود کی اہمیت اور فضیلت ہے. بے شمار احادیث کریمہ درود کے بارے میں آپ نے سماعت کی ہوگی. بے شمار فضیلتیں ہیں اور اس کے واقعات بھی بے شمار ہیں. لیکن آج یہ سلام کی بھی فضیلت اللہ کے نبی نے بیان کی ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ما من احد یسلم علی الا رد اللہ الی روحی حتی ارد الیہ السلام. کہ کوئی بھی شخص جب مجھ پہ سلام پڑھتا ہے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی میری روح کو اس کی میری طرف متوجہ کر دیتا ہے اور میں اس کے سلام کو سن کر اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں. سبحان اللہ. اس کے سلام کو سن کر اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں. معزز سامعین کرام, سلام کیا ہے؟ سلام سلامتی کی دعا کرنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہم نے آپ کو سلام کیا, آپ پر اللہ کی سلامتی ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. مطلب تو یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, یعنی سلامتی کی دعا کرنا ہے اور آپ واپس جواب دیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ پہ بھی سلامتی ہو, یعنی آپ بھی ہمارے لیے سلامتی کی دعا کر رہے ہیں. تو اگر ہم نبی کی بارگاہ میں درود کے ساتھ ساتھ اگر سلام بھی پڑھیں, سلام بھی عرض کریں اور ہمارے نبی حدیث کی روشنی میں ہمارے سلاموں کا جواب دیتے ہیں, ہمارے نبی اگر ہمارے سلاموں کا جواب دے دیں کہ اے میرے غلام تم پہ بھی سلامتی ہو, تو کیا بتائیے جس پر میرا نبی سلامتی بھیجے, سلامتی کی دعا میرے نبی جس کے لیے کریں, کیا وہ کفر و گمراہی بدعات و منکرات کے دلدل میں پھنس سکتا ہے؟ نہیں پھنس سکتا. تو معلوم ہوا اور پتہ چلا کہ اللہ کے نبی پہ سلام پڑھنا, اللہ کے نبی پہ سلام عرض کرنا کفر و گمراہی بدعات و منکرات کے دلدل سے نکلنے کا ایک اہم ذریعہ ہے. لہذا ایک مرتبہ اور بابا سے بلند درود و سلام پیش کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العالمین نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا فَجَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا نور اور روشن کتاب. معزز سامعین کرام, اللہ تبارک نور سے مراد کیا ہے؟ نور سے مراد اللہ کے نبی کی ذات ہے اور کتاب سے مراد قرآن عظیم ہے. گویا رب تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو, ہمارے اور آپ کے نبی کو قرآن عظیم میں اللہ نے نور فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ اللہ نے نور کہا ہے. اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, مصنف ابن عبد الرزاق میں یہ روایت موجود ہے. اور مصنف ابن عبد الرزاق یہ کون سی حدیث ہے؟ اس حدیث عبد الرزاق یہ کتنے بڑے محدث ہیں. حضرت امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ عبد الرزاق کی کیسے محدث ہیں, تو انہوں نے کہا ان سے بڑھ کر محدث ابھی کوئی نہیں ہے. معزز سامعین کرام, عبد الرزاق اور جناب حضرت عبد الرزاق جو محدث ہیں اتنے بڑے محدث ہیں اور یہ اپنی کتاب میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جابر اول ما خلق اللہ نوری من نور ہی. اے جابر سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے میرے نور کو یعنی تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا. اور اللہ اس وقت جب میرے نور کو اللہ نے پیدا فرمایا تھا نہ اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم, نہ عرش تھا نہ کرسی, نہ زمین تھی نہ آسمان, نہ چاند تھے نہ سورج نہ ستارے تھے. کائنات کی کوئی شے
शय न थी, कायनात की जर्रा जर्रा न थी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले अपने नूर से तेरे नबी के नूर को पैदा फरमाया। अल्लाह ताला ने जब तक चाहा मेरा नूर गर्दिश करता रहा, तवाफ करता रहा, सैर करता रहा। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने जब मखलूक को पैदा करना चाहा तो अल्लाह ताला ने सबसे पहले मेरे नूर के 4 हिस्से किए। एक हिस्से से अल्लाह ताला ने कलम को पैदा किया, दूसरे हिस्से से अल्लाह ताला ने अर्श को पैदा किया, तीसरे हिस्से से अल्लाह ताला ने लौह को पैदा किया, और फिर तीसरे चौथे हिस्से के अल्लाह तबारक व तआला ने फिर 3 हिस्से किए। पहले हिस्से से अल्लाह तबारक व तआला ने अर्श के उठाने वाले फरिश्तों को पैदा किया, दूसरे हिस्से से कुर्सी को पैदा किया, और तीसरे हिस्से से बाकी तमाम फरिश्तों को पैदा किया। फिर अल्लाह ताला ने चौथे हिस्से का 3-4 हिस्सा फरमाया, और पहले हिस्से से अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को पैदा किया, दूसरे हिस्से से आसमान को पैदा किया, तीसरे हिस्से से जन्नत और दोज़ख को पैदा किया। फिर चौथे हिस्से के अल्लाह ताला ने 4 हिस्से फरमाए। पहले हिस्से से अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह ताला ने इंसान के दिल का नूर पैदा किया, दूसरे हिस्से से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान की मार्फत पैदा की, और तीसरे हिस्से से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान का नूर, इंसान की आंखों का नूर पैदा किया। इला आखिरी मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, इस हदीस को बयान करने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी को इतनी बड़ी फजीलत और इतनी बड़ी अजमत अता फरमाई है कि अल्लाह ताला ने सारी कायनात से पहले, जिन्नो इंसान से पहले, शजरो हजर से पहले, बरगो तर से पहले, समंदर से पहले, चांदो सितारों से पहले, यहाँ तक कि अर्शो कुर्सी से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने सबसे पहले हमारे नबी के नूर को पैदा फरमाया, हमारे नबी के नूर को पैदा फरमाया है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, हमारे नबी नूर हैं। कुरान की रोशनी से भी आपको मालूम हो गया, और अहादीसे करीमा की रोशनी में भी आपको मालूम हो गया कि हमारे और आपके नबी अल्लाह के नूर हैं। हमारे और आपके नबी को अल्लाह ताला ने नूर बनाकर भेजा है। हमारे नबी की नूरानियत की तासीर कैसी हो सकती है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरज, अल्लाह ताला ने सूरज को आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के एक हिस्से से पैदा किया, चांद को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नूर के एक हिस्से से पैदा फरमाया। लेकिन चांद जब निकलता है तो मिनटों और सेकंड में अपनी रोशनी को पूरी जमीन पर फैला देता है। सूरज जब निकलता है, नमूदार होता है, तो पूरी जमीन को मुनव्वर और रोशन कर देता है। ये तो सूरज और चांद की बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर के हिस्से से अल्लाह ताला ने हदीस की रोशनी में आपने समाअत किया, अल्लाह ताला ने हमारी आंख के नूर को अल्लाह तबारक व तआला ने नबी के नूर के हिस्से से पैदा किया। हमारी आंख की तासीर और आंख का पावर कितना है कि जब हम सूरज कई हजार करोड़ों मील दूर है, जब हम अपनी निगाह सूरज की तरफ जैसे ही करते हैं वो फौरन सूरज हमें नजर आ जाता है, यानी ये आंख की रोशनी फौरन सूरज तक पहुंच जाती है। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, जब नबी के एक जुज, नबी के नूर के जुज से जो हमारी आंख पैदा हुई, नबी के नूर के हिस्से से हमारी आंख पैदा हुई, जब इस आंख का ये पावर है तो हमारे नबी का पावर क्या होगा? हमारे नबी का अंदाजा लगाइए, हमारे नबी के नूर का आलम क्या होगा? हमारे नबी के नूर का आलम क्या होगा? हज़रत अल्लामा मौलाना जनाब सुभान रज़ा मिसबाही साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा है। इनकी मौजूदगी में मैं आपके सामने अहादीसे करीमा सुना रहा हूँ, और हमारे बाद इंशाअल्लाह ताला हज़रत की तकरीर नहायत ही पुरमग़ज़, इरफानी, नूरानी और नसीहत आमोज़ बयान आप हज़रत से समाअत फरमाएंगे। और ये हमारे मेहमान खतीब हैं, जिस तरह से आप अभी बैठे हुए हैं, इस तरह से आप उस वक्त तक बैठे रहें जब तक प्रोग्राम ख़त्म न हो जाए, तब हमारी भी हौसला अफजाई होगी
اور خود آپ کی بھی حوصلہ افزائی ہوگی، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مہمان خصوصی کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور ہمارے مہمان شاعر کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ معزز سامعین کرام، تو ہماری آنکھ کا پاور یہ ہے کہ ہم یہاں سے سورج کو کئی ہزار کروڑوں میل دور ہے، اسے ہم جیسے ہی اپنی نگاہیں سورج کی طرف کرتے ہیں تو فوراً سورج ہمیں نظر آ جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی کی نورانیت کا کیا عالم ہوگا، اور ہمارے نبی کی نورانیت کا کیا عالم ہوگا۔ آپ کہیں گے ہمارے نبی تو وصال کر گئے ہیں، نہیں، ہمارے نبی صرف وصال فرمائے ہیں، لیکن ہمارے نبی ابھی بھی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ سبحان اللہ، ابھی بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، تو اللہ کے انبیاء زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی زندہ ہیں۔ جب ہم اپنی آنکھوں سے جب سورج کو دیکھ سکتے ہیں تو ہمارے نبی ہم غلاموں کو اپنی قبر میں بیٹھے بیٹھے کیوں نہیں مشاہدہ فرما سکتے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں بیان فرمایا، فَجَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ، تحقیق کہ تمہارے پاس آ گیا نور اور روشن کتاب۔ معزز سامعین کرام، نور سے مراد تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے، اور کتاب سے مراد قرآن عظیم ہے۔ معزز سامعین کرام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی کو ہمارے درمیان بھیج کر احسان فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کی نبوت کا میثاق انبیاء کرام سے لیا، اور ہمارے نبی کی مدد کا میثاق انبیاء کرام سے اس وقت لیا جب کہ زمین و آسمان، چاند و سورج، ستارے، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں کسی شے کو اللہ نے پیدا نہیں فرمایا تھا، کسی بھی مخلوق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا نہ کیا تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپن تمام نبیوں کی جماعت کو بلا کر، ان کی تمام روحوں کو بلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے یہ میثاق اور یہ عہد لیا تھا کہ اے نبیوں، جب تمہارے پاس ایک رسول تشریف لے جائے جو تمہاری کتابوں کی اور تمہاری تصدیق کرے تو تم ان کی مدد کرنا، تم ان پہ ایمان لانا۔ کیا تم یہ بھاری ذمہ اپنے سر لیتے ہو؟ نبیوں نے کہا ہاں، یہ ذمہ ہم لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اشہدوا وانا معکم من الشاہدین، تم گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے پر، اور ہم تم نے گواہوں میں سے ہے۔ معزز سامعین کرام، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کی نبوت کا، ہمارے نبی کی مدد کا میثاق تمام انبیاء کرام سے عالم ارواح میں فرمایا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کی ولادت کا ذکر اسی وقت فرمایا تمام نبیوں کے سامنے جب کائنات کی کوئی شے پیدا نہ ہوئی تھی، نہ زمین تھی نہ زمان، نہ مکین تھی نہ مکان، نہ چاند و سورج ستارے تھے، زمین کا ذرہ ذرہ، کائنات کی کوئی مخلوق نہ تھی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے ہمارے نبی کے لیے میثاق لیا، ہمارے نبی کے لیے عہد لیا۔ یہ ہمارے نبی کی فضیلت ہے، ہمارے نبی کی یہ فضیلت ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو 12 ربیع الاول شریف کے دن صبح صادق کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اس خاکدان گیتی پہ پیدا فرمایا، اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہونے سے پہلے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ جس طرح سے عام عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، درد ذہ ہوتا ہے،
یا حالت حمل میں جب عورتیں ہوتی ہیں تو انہیں تکلیف ہوتی ہے، انہیں تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے نور والے، میرے نور والے محمد، میرا نور والا بیٹا جب میرے شکم میں آیا تو جب تک رہا مجھے کبھی بھی ذرہ برابر تکلیف نہ ہوئی۔ یہیں تک نہیں بلکہ ولادت کے وقت بھی حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بیٹا ولادت، میرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو جس طرح سے ولادت کے وقت عام عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، حضرت آمنہ فرماتی ہے ہمیں کچھ بھی تکلیف نہ ہوئی۔ اور آگے چلیے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خادمہ فرماتی ہیں جس وقت جب آپ پیدا ہو رہے تھے اس وقت آپ موجود تھیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماں کے شکم سے جب نکلے تو عام بچے جب ماں کے شکم سے نکلتے ہیں تو ان کے ساتھ گندگی ہوتی ہے، ان کے ساتھ بالیدگی ہوتی ہے، غلاظتیں ہوتی ہے اور ناف ماں کے شکم سے ملا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن قربان جائیے ہمارے اور آپ کے نبی پر، جب ہمارے نبی پیدا ہو رہے ہیں تو فرماتی ہیں گویا ہمارے نبی دھلے اور دھلائے اور غسل کیے ہوئے پیدا ہو رہے ہیں۔ اور جب ہمارے نبی پیدا ہو گئے تو دیکھتے کیا ہے کہ جس طرح سے عام بچوں کی ناف لگی ہوتی ہے، ماں کے شکم سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، میرے بچے کی، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناف ملی ہوئی نہیں تھی بلکہ کٹی ہوئی تھی اور آپ ختنہ کیے ہوئے تھے۔ معزز سامعین کرام، یہ ہمارے نبی کی فضیلت ہے، یہ ہمارے نبی کی عظمت ہے کہ جب آپ تشریف لا رہے ہیں تو نور بن کر کے تو آ بھی رہے ہیں اور نور بھی پھیلا رہے ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرا بچہ ولادت ہوا تو میرے شکم سے ایک نور پھیل گیا اور میں نے، میری آنکھوں سے سارے حجابات دور ہو گئے اور میں نے بیٹھے بیٹھے شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ، شام کے محلات کو دیکھا اور میں نے دیکھا کہ ایک مشرق میں جھنڈا گڑا ہوا ہے اور ایک مغرب میں جھنڈا گڑا ہے اور ایک خانہ کعبہ کی چھت پر جھنڈا گڑا ہے۔ یہ سب کس لیے تھا؟ نبی مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، آقا نامدار، نائب پروردگار نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی استقبال کے لیے تھا۔ سبحان اللہ، آمد کی استقبال کے لیے تھا۔ اب جب ہمارے نبی ادھر پیدا ہوئے ساری کائنات میں نور ہی نور چھا گیا، ساری کائنات میں نور پھیل گیا۔ جب نسیم سعادت کی ہوا یہ چلی، جب نورانیت کی یہ ہوا چلی تو عامر یمنی کو مشرف باسلام کر دیا۔ عامر یمنی کون ہے؟ عامر یمنی ایک بت پرست تھے، یمن کے رہنے والے تھے۔ جب نسیم سعادت کی ہوا چلی تو بت پرستی کو چھوڑ کر، باطل مذہب کو چھوڑ کر، باطل بتوں کو، باطل خداؤں کو چھوڑ کر انہوں نے حق کا راستہ اختیار کر لیا۔ اور ان کا واقعہ اس طرح سے ہے، یہ ان کا واقعہ اس طرح سے ہے، معتبر کتابوں سے میں نے یہ واقعہ نعمت الکبریٰ میں یہ واقعہ حضرت علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جن کی تاریخ ولادت 909 ہجری میں ہے، وہ اپنی کتاب نعمت الکبریٰ میں اس روایت کو نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ عامر یمنی یہ بت پرست تھے، ان کے پاس ایک بت تھا اور اس بت کو سامنے رکھ دیتے تھے اور اس بت سے اپنی مدد مانگتے، استغاثہ کرتے۔ اور ان کی ایک بیٹی تھی جو پاؤں سے لنگڑی تھی، ہاتھ سے لولی تھی، اپاہج اور کولنج تھی، وہ معذور تھی، وہ چل پھر نہیں سکتی تھی۔ اس بیٹی، اپنی بیٹی کو اس بت کے سامنے بٹھاتے اور کہتے کہ اے میرے بت، اے میرے معبود، تو میری اس بیٹی کو شفا دے دے، اس بیٹی کو ٹھیک کر دے۔ لیکن بت تو بے بس تھا، وہ پتھر کا بت تھا، اس کے اندر تو جان نہیں، اس کے اندر تو خود ایک مکھی کو بھگانے کی طاقت نہیں ہے، وہ کیسے عامر یمنی کی بات کو مانتا؟ عامر یمنی کا استغاثہ، عامر یمنی کی مدد وہ کیسے کر سکتا تھا؟ عامر یمنی اس
اس سے استغاثہ اور اس سے مدد کرتے رہے اور برسہ برس تک اس کی عبادت کرتے رہے، لیکن اس سے کوئی مدد نہ ملی۔ اور مدد مل بھی کیسے سکتی تھی؟ جب مدد نہ ملی تو عامر یمنی نے اپنی چھت پہ اپنی بیوی سے چھت پہ تھا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ لگتا ہے کہ ہم غلط مذہب پر ہیں، ہم غلط راستے پر ہیں، ہم غلط طریقے پر ہیں، ہم حق پر نہیں ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ آپ اگر حق